السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے غزوہ احد سے متعلق تفصیلات چل رہی تھی۔ اس کا ایک سبق اس سے پہلے والے ہفتے میں گزر چکا ہے۔ آج کے ہفتے میں جو سبق ہے وہ دھیان میں رکھے۔ اس سے پہلے والے سبق میں یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار پہن کر اپنے گھر سے باہر آ گئے۔ وہاں پہ صحابہ کرام جمع ہے، مدینہ منورہ کے لوگ جمع ہے، اور عوالی سے بھی لوگ آ چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو لشکر تھا، اس لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ 3 حصوں میں، ایک تو مہاجرین کا دستہ تھا۔ مہاجرین کے دستے کا جو علم ہے اور پرچم ہے، جھنڈا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ پھر اس کے بعد انصار کے 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج۔ تو قبیلہ اوس کا جو دستہ ہے، یہ لشکر کا دوسرا حصہ ہوا۔ اس کا جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ لشکر کا تیسرا حصہ ہے قبیلہ خزرج۔ اس کا جھنڈا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ پورا جو لشکر ہے یہ 1000 صحابہ کرام پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ یعنی 100 زرہ پہنے ہوئے لوگ تھے، اور 50 جو تھے یہ گھوڑوں کے اوپر سوار تھے، سواریوں کے اوپر سوار تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر پیچھے رہ جانے والے جتنے لوگ ہیں ان کو نماز پڑھائیں گے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں معذور لوگ بھی تھے، بوڑھے لوگ بھی، جانے والے لوگ بھی تھے۔ جو بھی پیچھے رہ جانے والے لوگ ہو وہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان کو نماز پڑھا دیا کریں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما زرہ پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ثنیۃ الوداع یہ ایک مشہور پہاڑ ہے، چھوٹا سا ٹیلا۔ آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت میں یہیں سے جب حضور آئے تو ان چھوٹی بچیوں نے اشعار کہنا شروع کیا تھا جو مشہور ہے، ہمارے اس سبق کے اندر بھی آ چکا ہے۔ تو ثنیۃ الوداع سے جب آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک لشکر۔ وہ بہت عمدہ ہتھیار پہن کر آئے ہوئے تھے اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھے، یعنی مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس سے بالکل الگ نظر آ رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت خزرج کے جو حلیف ہے خزرج کے حلیف جو یہود ہے یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ مشرکین مکہ کے خلاف جنگ میں تم لوگ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت، یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ اپنے یہودی مذہب پر ہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا کہ بھئی مشرکین کے خلاف، مشرکین سے ہم مدد نہیں لیں گے، یہ کہہ کر ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بھئی تم لوگ ہمارے ساتھ میں مت آنا۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی نیتیں کچھ اور ہو، کہ عین وقت پر مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت عملی کے تحت ان لوگوں کو منع فرما دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نام کا ایک مقام تھا، وہاں تک پہنچ کر پھر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ مدینہ سے باہر نکل گئے، شیخان نام کا علاقہ تھا، وہاں پہ پڑاؤ کیا، پھر پورے لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے نظر آ رہے تھے یا جنگ کے قابل نظر نہیں آ رہے تھے، ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا کہ بھئی تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا، یا تو چھوٹے سمجھ کر یا تو جنگ کے لیے قابل نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے نام یہ ہے۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر ہے، اسامہ بن زید ہے، اسید بن ظہیر ہے، زید بن ثابت ہے، زید بن ارقم ہے، عرابہ بن اوس ہے، عمرو بن حزم ہے، ابو سعید خدری ہے، زید بن حارثہ انصاری ہے،
سعد بن حبار رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن حبار رضی اللہ تعالی عنہ، اسی فہرست کے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت برا بن عازب احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ اسی وقت میں ایک وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا جو آپ لوگوں نے بہت مرتبہ تعلیم وغیرہ کے اندر بھی سنا ہوگا۔ اسی موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ دو صحابہ کرام تھے، حضرت رافع بن خدیج اور دوسرا سمرہ بن جندب۔ یہ دونوں چھوٹے تھے، چھوٹے، اس کے باوجود ان لوگوں کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت مل گئی۔ جنگ میں شریک ہونے کی اجازت کس بنیاد پر ملی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ماہر تیر انداز تھے، تو ان کی تیر اندازی کی وجہ سے ان کو اجازت مل گئی۔ جب رافع بن خدیج کو تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ حضرت جب رافع کو اجازت ملی ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، اس لیے کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلو کشتی کرو تم دونوں، دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کشتی کی گئی تو واقعتاً حضرت سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیا۔ چنانچہ اس بنیاد پر حضرت سمرہ بن جندب کو بھی اجازت مل گئی۔ یہ کام ہوتے ہوتے یعنی ابھی احد نہیں پہنچے ہیں اور مدینہ سے نکل چکے ہیں، تو یہ یہاں پر کام ہوتے ہوتے شام ہو چکی تھی، شام، اور یہ والی جو رات ہے یہ احد اور مدینہ کے درمیان میں گزری ہے، شیخان نامی علاقے میں۔ یہاں پر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز پڑھائی، اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے اور حفاظت کے لیے 50 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کیمپ کے ارد گرد گشت لگاتے رہتے تھے، اور ان 50 صحابہ کرام کے جو قائد تھے وہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ محمد بن مسلمہ انصاری وہی صحابی ہے کہ جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ وہ کعب بن اشرف کا پورا قصہ پہلے گزر چکا ہے، تو اس وقت بھی قائد جو تھے وہ محمد بن مسلمہ ہی تھے، اور ذکوان بن عبداللہ بن قیس خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ رات یہاں پہ گزری۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلیے بھائی اب آگے چلتے ہیں ہم۔ یہاں سے چل کر ایک علاقہ آتا ہے شوط نامی، شین واو توئی، شوط نامی ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب فجر کی نماز پڑھ کے جب تھوڑی سی روشنی ہونی شروع ہو گئی تو دشمن بالکل سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ دشمن کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور اتنے قریب کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دشمن بھی صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے اور حضور اور صحابہ کرام بھی دشمنوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی۔ یہاں پہنچ کے بس یہی موقع ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے نفاق سے پردہ اٹھایا کہ دیکھو یہ لوگ منافق ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور 1/3 لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ 1/3 لشکر کا مطلب 300 لوگ، اور کیا کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خامخواہ اپنی جان دیں، کیوں خامخواہ ہم جان دیں۔ اس نے اس بات پر بھی بہت پرزور احتجاج کیا کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات تو مانی نہیں، دوسروں کی بات مانی، تو پھر میں کیوں ساتھ میں رہوں، میں کیوں ساتھ میں رہوں۔ اس نے اپنے علیحدہ ہونے کا جو سبب بیان کیا کہ بھئی حضور نے میری بات نہیں مانی اور اوروں کی بات مانی، یہ اس نے جو ظاہر کیا یہ اصل سبب نہیں تھا۔ اگر اصل سبب یہی ہوتا تو یہ مدینہ منورہ سے باہر ہی کیوں نکلتا، نکلنے کے وقت ہی منع کر دیتا کہ بھئی میں تم لوگوں کے ساتھ میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اس کے علیحدہ ہونے کا اصل جو سبب تھا وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں اضطراب اور کھلبلی مچانا تھا۔ کہ بالکل عین وقت میں 300 لوگ الگ ہو گئے، اب دشمن بھی بالکل سامنے ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت میں جو کھلبلی مچ سکتی ہے، بس یہی اصل ان لوگوں کو کرنا مقصد تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے دوسروں کے حوصلے بھی ٹوٹنے کا
اندیشہ ہے، چنانچہ دوسروں کے حوصلے ٹوٹنے کا جو اندیشہ ہے تو ویسا ہوا بھی، حوصلے ٹوٹ رہے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بھی اس منظر کو بیان کیا ہے کہ قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ، یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ گئے، حالانکہ یہ دونوں پکے صحابہ کرام تھے، یہ دونوں جماعتیں، اور واپسی کا سوچ ہی رہے تھے کہ چلو بھئی ہم بھی واپس چلتے ہیں، لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کی مدد فرمائی، بنو حارثہ کی اور بنو سلمہ کی، اور ان کے اندر سے اضطراب اور بے چینی کو ختم فرما کے ان کو ثابت قدم فرمایا۔ قرآن کریم کہتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے دو جماعتوں نے فیصلہ کر لیا کہ بزدلی اختیار کریں، لیکن اللہ ان کا ولی تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی اور یہ لوگ جم گئے۔ اور یہ جو منافقین تھے وہ سارے کے سارے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، یہ سارے کے سارے واپس ہو گئے۔ جب یہ لوگ واپس ہو رہے تھے تو اس نازک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان منافقین کو اپنا فرض یاد دلایا۔ چنانچہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان منافقین کو ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دی اور یہ کہا کہ واپسی کی ترغیب دی، اور واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے ان لوگوں کو لانا شروع کیا، اور یہ کہتے رہے کہ بھئی چلو آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا اللہ کے لیے دفاع کرو، یہ ان کے پیچھے پیچھے کہتے جا رہے تھے۔ لیکن ان منافقین نے جواب میں کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے، آپ لوگ لڑائی کہاں کر رہے ہو، آپ لوگ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ لوگ لڑائی کر رہے ہو اور واقعی یہ لڑائی ہے، اس کا کوئی فائدہ نکل سکتا ہے تو ہم کبھی واپس نہ ہوتے، تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہم کو یہ لڑائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے، یہ تو ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نظر آ رہا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا، اللہ کے نبی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ انہی منافقین کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جو چوتھے پارے میں ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں، لیکن ان کا نفاق ظاہر ہو کر آ جائے صحابہ کے سامنے اور حضور کے سامنے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان منافقین سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا تو پھر اسلام کا دفاع کرو۔ قالوا، تو یہ منافقین کیا کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر اس چیز کو ہم لڑائی سمجھتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، حضور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منافقین آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، یہ لوگ ایمان سے قریب نہیں ہے، کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ وقت تھا جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان منافق ہیں اس بغاوت اور واپسی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد اب 700 رہ گئی تھی، اب دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا جو پڑاؤ تھا یہ آپ کے اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، یعنی چاروں طرف سے جانے کے، ان تک پہنچنے کے بہت سارے راستے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے، دشمن کو احساس نہ ہو، اس طریقے سے پیچھے پیچھے چل کر اچانک ان کے سر کے اوپر جا کے ہم سوار ہو جائیں۔ تو اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر ابو خیثمہ نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین تک بہت جلدی انہوں نے پہنچا دیا، اور راستہ بھی مختصر تھا اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ جس راستے سے جا رہے تھے
تو وہ راستے میں بنو حارثہ کے کھیت تھے، بنو حارثہ کے۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر ایک مربع بن قیزی کے باغ سے ہوا۔ مربع بن قیزی، یہ مربع بن جو قیزی ہے یہ منافق آدمی تھا اور اندھا تھا، منافق بھی تھا اندھا بھی تھا۔ جب اس کے باغ سے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو اس نے لشکر کی آمد محسوس کی کہ لشکر آ رہا ہے، تو اس نے مٹی لی اور مٹی لے کر مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنی شروع کر دی، اور یہ کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس انسان نے کہا، صحابہ کرام لپکے اس کو پکڑ کر قتل کرنے کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ دل کا بھی، آنکھ کا بھی اندھا ہے اور دل کا بھی اندھا ہے، چھوڑ دو اسے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر جو احد پہاڑ کی گھاٹی تھی وہاں پہ نزول فرمایا، اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بہت بڑا پہاڑ تھا اور دشمن سامنے تھا۔ تو اس طریقے سے ہوا یہ کہ پیچھے احد ہے اور سامنے دشمن ہے، اور دشمن کے پیچھے پھر مدینہ منورہ ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہاں پہ پڑاؤ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب قائم کی، لشکر کی، اور جنگی نقطہ نظر سے اس لشکر کو کئی صفوں میں تقسیم فرما دیا۔ جو ماہر تیر انداز تھے ان لوگوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جس میں 50 لوگ تھے، 50 صحابہ کرام۔ زبیر بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی، اور وادی قنات کے جنوبی کنارے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، چھوٹی سی پہاڑی جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع تھی۔ اس پہاڑی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو تعینات فرما دیا۔ یہ پہاڑی اب جبل رمات کے نام سے مشہور ہے۔ رمات رامی کی جمع ہے، رامی کا مطلب ہے تیر چلانے والا، تو تیر چلانے والوں کے پہاڑ کے نام سے، جبل رمات کے نام سے یہ پہاڑ مشہور ہے۔ یہاں پہ اس دستے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات فرمایا۔ اس دستے کو تعینات فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد ان الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو یہاں کھڑے رہنے کے وقت میں ارشاد فرمایا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو یہاں اس پہاڑی پر کھڑا کیا تو اس وقت میں کیا بات کہی حضور نے، کیا ہدایت دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دستے کا کیا مقصد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 صحابہ کرام کے جو کمانڈر تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھنا، یعنی یہ قریش مکہ کی طرف سے جو شہ سوار آئیں گے لڑنے والے، تو وہ آئیں گے، یعنی وہ ترتیب ایسی تھی کہ پیچھے احد پہاڑ تھا اور دائیں طرف کا حصہ بھی پہاڑ تھا، بائیں طرف کا حصہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا۔ تو بائیں طرف جو چھوٹی سی پہاڑی تھی اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس ٹیم کو بٹھا دیا۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے یہ تینوں طرف سے سیف ہو گئے، تینوں طرف سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھنا، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ کر نہ آ جائے، اور یہ بات بھی دھیان رکھو کہ ہم جیتے یا ہارے تم اپنی جگہ پر رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر کسی بھی قسم کا حملہ نہ ہونے پائے، تمہاری طرف سے اگر دشمن آئے تو ان کے پر تیر برسا کے تم ان کو پیچھے رکھنا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہماری پیٹھ کی حفاظت کرنا، اگر تم دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو بھی تم ہماری مدد کو مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، پھر بھی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے الفاظ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں، گوشت نوچ رہے ہیں، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں خود تم لوگوں کو بلا نہ لوں۔ اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے، یعنی دشمن کو شکست دے دی ہے اور دشمن کو کچل دیا ہے، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں بلا نہ لوں، تب تک تم اپنی جگہ کو مت چھوڑنا۔ ان سخت ترین فوجی احکامات اور ہدایت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرمایا۔ باقی لشکر کی ترتیب اس طریقے سے دی کہ باقی جو لشکر تھا اس کو بھی کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لشکر کا ایک حصہ میمنہ تھا، میمنہ کا مطلب دائیں طرف رہ کر لڑنے والے، ان کے سردار مقرر کیے حضور نے حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میسرہ یعنی بائیں طرف ہو کر لڑنے والے ایک دستہ مقرر کیا، ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاون بنایا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ خالد بن ولید جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جو قریش مکہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، تو حضرت زبیر بن عوام کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ خالد بن ولید کے ساتھ میں جتنے لڑنے والے ہیں ان کے راستے کو روک کے رکھیں، وہ قریب نہ آئیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کا جو بالکل اگلا حصہ تھا اصل لڑنے والا، تو اس میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے کہ جن کی جاں بازی، دلیری بہت مشہور تھی، بہت مشہور تھی۔ ان تمام اہم صحابہ کرام کو سب سے آگے رکھا گیا۔ یہ پورا منصوبہ اتنی باریکی اور حکمت رکھا گیا، یہ پورا منصوبہ اتنی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر چاہے کتنا ہی لائق ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور حکمت والا منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہاں پہ دشمن کے بعد، یعنی دشمن تو پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اور دشمن کے یہاں پہنچنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے لیے ایسی جگہ منتخب کی جو جنگی نقطۂ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا، جس کو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ پیٹھ کی طرف تو پورا احد کا پہاڑ تھا، وہ تو اتنا بڑا ہے کہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دشمن آ ہی نہیں سکتا ہے نیچے۔ دائیں طرف بھی مکمل پہاڑ تھا، وہاں سے بھی اوپر سے چڑھ کر دشمن آ ہی نہیں سکتا ہے۔ بائیں طرف کا حصہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا، لیکن اس حصے کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا اس طریقے سے کہ وہاں چھوٹی سی پہاڑی پر 50 ماہر تیر انداز صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا تاکہ وہاں سے بھی یہ لوگ نہ آ سکے۔ اس طریقے سے یہ تینوں حصے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کر لیے۔ اچھا، پڑاؤ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کے لیے جگہ منتخب کی تو وہ کچھ اونچی جگہ تھی، نشیبی جگہ نہیں تھی، اونچی جگہ بھی اس لیے منتخب کی کہ اگر خدا نہ خواستہ شکست ہوتی ہے اور ہار ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ تعاقب کر رہے ہیں ان کی قید میں پھنسنے کے بجائے ہو تو ظاہر سی بات ہے تعاقب کرنے والے کی قید میں جا سکتا ہے، لیکن اگر اوپر کے حصے میں ہے، پہاڑ کی طرف ہے، تو ظاہر سی بات ہے کیمپ میں فوراً انسان پناہ لے سکتا ہے۔ اور اگر دشمن جو ہے نا وہ کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے تو اسے دشمن کو بہت سنگین نقصان سے دچار ہونا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اوپر رہ کر لڑ رہے ہیں، جو نیچے رہ کر لڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نیچے رہ کر لڑنے والا نقصان ان کے اندر ہی ہوتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے تو وہ سیف سائٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو دشمن ہے، دشمن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کیا کہ وہ ایسے نشیبی علاقے کو قبول کرے کہ اگر دشمن غالب بھی آ گیا تو فتح کا کوئی خاص فائدہ ہی نہیں۔ فتح بھئی تم نیچے ہو، تم کو اگر فتح مل بھی گئی تو کیا خاص فائدہ ہوا، اور اگر مسلمان غالب آ جائے تو
ظاہر سی بات ہے وہ بھاگنے والے جو قریش مکہ ہے وہ مسلمانوں کی گرفت سے بچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے یہ پوری ترتیب انتہائی باریک بینی کے ساتھ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی، تو یہ 7 شوال سن ہجری 3 سنیچر کی صبح میں یہ ساری کے ساری ترتیب وجود میں آئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مہارت کے ساتھ ترتیب دی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں جنگ شروع نہ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہن کے رکھی تھی، ایک اندر کی طرف اور ایک باہر کی طرف۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو بالکل ثابت قدمی سے کام لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی یوں ہوا میں لہرائی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ کون ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے، لیکن ان میں ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آباز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک لال پٹی تھی، لال پٹی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی، اور فریقین کے صفوں کے درمیان، یعنی ایک طرف صحابہ کرام تھے، دوسری طرف مشرکین تھے، ان دونوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اکڑ کر چلنا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس جیسے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یہ چال بہت پسند ہے کہ اس سے دشمن کے اوپر ایک دھاک بیٹھتی ہے، دھاک۔ یہی موقع تھا کہ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات